السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج قربانی کی تعریف، حکم اور اس کے مسائل بیان کیے جائیں گے۔ تعریف: قربانی کی مخصوص جانور کو مخصوص دنوں میں بنیت تقرب الہی یعنی خدا کی قربت حاصل کرنے کی نیت سے جانور ذبح کرنے کا نام قربانی ہے، اور اس کا حکم صاحب استطاعت مسلمان عاقل بالغ مقیم پر واجب ہے۔ آئیے شرائط وجوب یعنی قربانی واجب ہونے کے لیے کیا شرط ہے۔ سب سے پہلے مسلمان ہونا، کافر تو عبادت جیسا عمل کر ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ خدا کا قرب بغیر ایمان کے کیسے حاصل کرے گا۔ دوسرا عاقل ہونا، عقل مند ہونا، دیوانہ مجنون شخص ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اسی طرح نابالغ پر بھی نہیں بلکہ بالغ پر واجب ہے، اور مقیم مسافر کوئی سفر میں ہے تو سفر کی وجہ سے اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ مقیم جو سفر نہیں کرتا، جیسے احناف میں کسی سفر میں ہم نکل گئے 80 کلومیٹر تو وہ سفر ہے اور کسی مقام پر 15 دن سے زیادہ رہ رہے ہیں تو پھر ہم مقیم کہلائیں گے، 15 دن سے کم رہ رہے ہیں تو پھر مسافر کہلائیں گے، تو مقیم۔ اور آخر میں ہے صاحب نصاب ہونا، وہی زکوٰۃ کا نصاب جو سونا اور چاندی کا جو نصاب ہے 60 گرام 755 ملی گرام، اور چاندی 42.5 تولے، کسی کے پاس 52.5 تولے، جو بھی ہے بہرحال وہی نصاب ہے، یا اس کے اتنا تجارت کا مال ہے، بزنس کا مال ہے، اور پیسے ہے، نقدی کیش ہے اتنا رکھا ہوا، تو پھر وہ صاحب نصاب کہلائے گا۔ دو چیزیں زکوٰۃ اور قربانی میں، دو چیزوں کا فرق ہے، یا زکوٰۃ یا صدقہ فطر میں۔ زکوٰۃ کے لیے سال کا گزرنا ضروری ہے، لیکن قربانی کے لیے یہ جو قربانی کے 10 دن ہیں، 3 دن ہیں، 10 تاریخ 11 تاریخ 12 تاریخ ذی الحجہ کی، ان دنوں میں اگر اس کے پاس مال آ جاتا ہے اتنا نصاب کے اتنا، تو وہ صاحب استطاعت بھی ہو جاتا ہے، اس پر قربانی واجب بھی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح صدقہ فطر بھی، اور ضرورت سے زائد چیزیں وہ جو استعمال میں نہیں آتی ہے، سال بھر بھی اس کو استعمال نہیں کرتے، خالی رکھی ہوئی ہوتی ہے، اس کو بھی گنا جائے گا۔ یہ چیزیں کا خیال رکھیں۔ دوسرا ہے دن اور وقت۔ دن یہ ہے ذی الحجہ کی 10 تاریخ 11 تاریخ 12 تاریخ۔ نافع رضی اللہ تعالیٰ موطا امام مالک میں ہے، آپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عید کا دن اور اس کے بعد 2 دن قربانی کے ہیں۔ 10 کے دن شروع وقت کب ہوتا ہے؟ 10 تاریخ کو عید کی نماز کے بعد، جہاں عید کی نماز ہوتی ہے، عید کی نماز کے بعد ہی قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد دیکھا کہ لوگ گوشت کو دیکھے، گوشت یعنی بکرا کٹ گیا تھا، تو آپ نے کہا کہ یہ کس نے قربانی دی، یعنی جو بھی ہے جانور کٹا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ پھر سے قربانی کریں۔ اسی لیے ایک شہر ہے جہاں پر کئی عید کی نمازیں ہوتی ہے، ہر جگہ ہوتی ہے، جیسے ہوتا ہے کہ عیدگاہ میں 10 بجے ہے لیکن فلاں مسجد میں 6:30 7 بجے ہو جاتی ہے، تو جب کسی شہر میں کسی ایک جگہ ایک نماز ہو گئی تو قربانی کا وقت شروع ہو گیا۔ اب مجھے 10 بجے جانا ہے لیکن فلاں جگہ 6:30 کو یا 7 بجے عید کی نماز ہو گئی، ذبح کر دے کے بھی میں نماز کو جا سکتا ہوں کیونکہ وقت قربانی کا ہو گیا ہے۔ لیکن جس گاؤں میں قربانی نہیں ہوتی، عید کی نماز نہیں ہوتی، تو وہ شخص سورج نکلتے ہی وہاں پر قربانی کا وقت شروع ہو جائے گا۔ ایسے ہی قربانی کا جانور جہاں قربان کیا جاتا ہے وہاں اس مقام کا اعتبار کیا جاتا ہے، جیسے سعودی عرب میں ہے کہ وہاں کا شخص یہاں پیسے بھیج کر کہتا ہے کہ میری قربانی کر دو، تو اب وہ تو وہاں رہتا ہے، اس کی قربانی یہاں دی جا رہی ہے، تو ایک دن پہلے وہاں قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے، یہاں 9 تاریخ ہوتی ہے، وہاں 10 تاریخ ہوتی ہے، تو جانور یہاں پر ہے
تو پھر یہاں کا اعتبار کیا جائے گا، کیونکہ قربانی کا تعلق جانور سے ہے، اس لیے کہ وہاں کی 10 تاریخ پہ کہ یہ یہاں 9 ہوتی تو قربانی نہیں ہوگی، بلکہ یہاں 10 ہوگی، عید کی نماز ہوگی تو قربانی ہوگی، تو کہیں کا بھی شخص ہو، جانور جہاں ہیں وہاں اس کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ اور جو شخص قربانی دینا چاہتا ہے وہ گزشتہ کے بیانات میں بیان کیا جائے گا کہ وہ گیا ہے کہ ناخن بال اپنی چمڑی نہ نکالیں، یہ مستحب ہے۔ تیسری چیز جانور کے تعلق سے، یہ مخصوص جانور ہیں، جیسے ہرن ہے، حلال جانور ہے، جنگلی بھینس ہے، حلال جانور ہیں، لیکن قربانی کے لیے مخصوص جانور ہیں، دوسرے نہیں، جیسے بکری، گائے، اونٹ۔ بکری میں مینڈا، مینڈی، دمبا یا چھیلا، چھیلی جو بھی رہتا ہے وہ سارے بکری کے اندر ہی آتے ہیں۔ گائے اور بکری میں بکری کی جو عمر ہوتی ہے وہ 1 سال ہے۔ دمبا یا مینڈا جو ہوتا ہے، اگر کثرت سے بکرے نہ ملے یا قلت پڑ رہی ہے تو 6 مہینے کا مینڈا اگر وہ 1 سال کا نظر آتا ہے تو ایسے کوئی بھی قربانی کی جاتی ہے۔ گائے کے اندر گائے، بیل، بھینس، کھلگا یہ سارے گائے کے اندر آتے ہیں، اور اس کے اندر اس کی عمر 2 سال ہوگی۔ اور بکری ایک آدمی کی طرف سے ایک ہی بکری دی جائے گی، یعنی بکری ایک حصہ جیسا، لیکن گائے میں اور اونٹ میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ۔ کم سے کم آپ کتنے بھی ایک گائے ایک آدمی قربان کرتا ہے ایک ہی نام پہ تو چل سکتا ہے، ایک اونٹ ایک ہی نام سے قربان کر دے تب بھی جائز ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ 7 ہے، اس سے زیادہ نہیں بڑھا سکتے۔ لیکن اونٹ کی عمر، جس کے اندر اونٹنی یا اونٹ کے کئی اقسام جو بھی آتے ہیں سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں، تو 5 سال ہوگی اونٹ کی عمر، 5 سال کی۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میری پہلی قربانی ہے، پہلی قربانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے دینی چاہیے، نہیں، بلکہ جس پر صاحب استطاعت پر واجب ہے تو خود اس کی طرف سے قربانی واجب ہے، دینا چاہیے۔ ہاں، اس کے بعد اگر وہ اپنی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واجب ادا ہونے کے بعد نفل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ ایسا پہلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ دینا، یہ غلط علم لوگوں کے اندر آ چکا ہے، اور مرحومین کی طرف سے دے رہے ہیں، ایک حصہ ملنا چاہتے ہیں یا ایک بکرا دینا چاہتے ہیں، تو سارے مرحومین کو ایک بکرا ذبح کر کے ایک حصہ مل کے حصے کا ثواب سارے مرحومین کو ایصال ثواب اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ یا گائے میں ہم حصہ مل رہے ہیں تو ایک حصہ قربانی کا ایک حصہ عقیقے کا ملانا چاہ رہے ہیں تو ایسا بھی ملا سکتے ہیں، اور گائے قربانی کے گوشت سے ولیمے کی دعوت کرنا وغیرہ یہ بھی کر سکتے ہیں۔ جانور کے اندر عیب، کیسا جانور ہم کو ذبح نہیں کرنا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا واضح لنگڑا، ایسا لنگڑا کہ جب وہ چلتا ہے تو جس ٹانگ میں اس کے تکلیف ہے وہ ٹکاتا ہی نہیں، تو ایسے لنگڑے کی قربانی نہیں ہوگی۔ واضح کانا، ایک آنکھ کا کانا جس کو کنڈا کہتے ہیں، کہ اگر وہ ایک آنکھ سے دیکھ ہی نہیں سکتا تو پھر ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں دے سکتے۔ یہ صرف قربانی کے لیے خاص ہے، عام دنوں میں لنگڑا جیسا بھی ہے کاٹ کر ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ سخت بیمار، اتنا بیمار کہ اس کی بیماری کی وجہ سے وہ چل نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا، ایسے ہی لاغر کمزور، دبلا، ہڈیوں میں گوت ختم ہو گیا، اس کا چلنے پھرنے کے بھی لائق نہیں ہے، ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں دے سکتے۔ اسی طرح کان، دم، اس کا کان ہے تو 1/3 33% اگر کٹا ہوا ہے تو ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں دے سکتے۔ اسی طرح دم یا 10، 20، 25، 30% ایسا کٹا ہوا ہے تو پھر بھی دے سکتے ہیں۔ بعض کانوں کو لوگ پہچان کے لیے سوراخ ڈالتے ہیں یا چیر دیتے ہیں تاکہ ان کی ہے، بعض ٹیگ لگا دیتے ہیں تو اس سے قربانی ہو جاتی ہے۔ پھر
ہاں بعض کے سنگ بھی ہوتی ہے کہ وہ بھی 1/3 کٹی ہوئی ہو تو نہیں چلتا، لیکن پیدائشی سنگ نہیں ہے تو اس جانور کی قربانی دے سکتے ہیں. پیدائشی کان نہیں ہے تو پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی. بکروں میں بعض خصی کرتے ہیں، یعنی اس کو یہ سمجھیے کہ اس کو نامرد کر دیتے ہیں بکرے کو، جس کی وجہ سے وہ بہت موٹا تازہ ہو جاتا ہے. ایسے جانور کی قربانی جائز ہے، بلکہ بہتر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دمبے کی قربانی کی ہے. جانور میں چند چیزیں ہیں، جانور کے اعضاء پارٹس جو نہیں کھا سکتے، چاہے وہ قربانی کے ہو یا قربانی کے علاوہ جانور میں وہ چیزیں ہرگز نہیں کھا سکتے جو حرام و مکروہ ہے. نمبر 1 بہتا خون، نمبر 2 پیشاب کی جگہ، نمبر 3 دونوں خصیے یعنی کپورے جو بکرے میں پائے جاتے ہیں یا بیل میں، نمبر 4 پیشاب کی تھیلی مثانہ، نمبر 5 غدود، اور نمبر 6 مقعد یعنی پاخانے کی جگہ، نمبر 7 پتا. اسی طرح جب جو جانور ذبح کرتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہونا ہے، لیفٹ سائڈ اس کو لٹا دیں، اس کا منہ اور پیر دونوں قبلے کی طرف رکھیں، اس کے بعد ذبح کریں. ذبح میں 3 چیزیں جو اس کے گلے میں یہاں پائی جاتی ہے کٹنا چاہیے. ایک جو نڑا جس سے جو غذا جاتی ہے، مری جس کو کہا جاتا ہے، اور ایک نرخرا جو سانس لینے سے جو پائپ سے سانس جاتی آتی ہے. نمبر 3 شہرک، خون کی رگیں جو یہ اس نرلے کے دونوں جانب یہاں ایک ہوتی ہے، جو تیزی سے خون کی بڑی رگیں ہیں، بڑی تیزی سے اس میں خون آتا جاتا رہتا ہے. یہ 2 رگیں، اور کھانے کا اور سانس کا 2 رگیں، وہ ایک سٹ ہے. ایک کھانے پینے کی رگیں وہ نڑلا، اور ایک سانس لینے کا نڑلا. یہ 3 چیزیں کٹنا لازم ہے جس سے قربانی ہو جاتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.